آج 8 سفر دوسری جمعرات کا دن، جس دن رحمتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر بدل جائے، آپ کی جولی خوشیوں سے بھر جائے، تو آج ایک چھوٹا سا عمل ضرور کر کے دیکھیں۔ صرف 10 روپے کی ٹافیاں لیں اور ان پر قرآن پاک کی ایک خاص صورت پڑھ کر انہیں اللہ کے نام پر بانٹ دیں۔ اللہ کی طرف سے کوئی خاص بندہ آپ کی مدد کے لیے ضرور آئے گا۔ پھر جو بھی آپ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ سب کچھ آپ کے قدموں میں رکھ دے گا۔ یہ کوئی عام بات نہیں، ایک ایسا راز ہے جسے آزما کر خود اپنی آنکھوں سے نتیجہ دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 سفر کا بابر کا دن اور جمعرات کی وہ مقدس گھڑیاں ہیں جن کی اپنی ایک خاص شان اور عظمت ہے۔ سفر ان مہینوں میں سے ایک ہے جس میں عبادت کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں مانگی گئی دعائیں خاص طور پر قبولیت کا درجہ پاتی ہیں۔ اور جمعرات کا دن یہ وہ دن ہے جب اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، جب رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں اور بندے کی دعاؤں کو خاص مقام دیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے اسے سچے دل سے پڑھ لیا تو اس کے بعد جو کرم ہوگا، جو منظر ہوگا، وہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ صرف 10 روپے کی ٹافیاں، جی ہاں، صرف 10 روپے خرچ کریں اور اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ اگر فائدہ نہ ہوا تو پھر کہنا، لیکن یاد رکھیں، ایسا سنہری موقع بار بار نہیں آتا، یہ گھڑی پورے سال بعد نصیب ہوتی ہے، اس لیے آج ہی فائدہ اٹھا لیں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ یقین کریں، رزق آپ کے دروازے پر دستک نہیں دے گا بلکہ دروازے توڑ کر اندر آئے گا۔ آپ نے زندگی میں رزق میں برکت کے لیے، دولت کے لیے کتنے ہی وظائف پڑھے ہوں گے، کتنی تسبیحات پڑھی ہوں گی، مگر آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ان سب سے بڑھ کر ہے۔ آپ نے صرف 10 روپے کی ٹافیاں لینی ہیں اور اس کامل وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پھر اللہ کریم کے حضور جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو عطا ہوگا۔ لوگ بڑے بڑے صدقے اور خیرات کی بات کرتے ہیں، مگر اصل راز، اصل ترتیب اور اصل طاقت کوئی نہیں بتاتا۔ آج میں آپ کو وہی راز بتا رہا ہوں، ایک ایسا مجرب عمل کہ جسے پڑھتے ہی اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تنگدستی ختم ہو جائے، مصیبتیں ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں، تو آج یہ عمل ضرور کریں۔ 10 روپے کی ٹافیاں لے کر 10 حاجات کی نیت کریں اور یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں۔ اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں کہ اس طرح مانگی گئی 10 کی 10 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آج آپ چاہے کوئی بھی تسبیح پڑھیں، وہ اپنی جگہ، مگر یہ خاص عمل ایک ایسا راز ہے کہ اگر آپ کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہیں، کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ حیران کن نتائج دیتا ہے۔ کئی لوگ اسے پڑھ کر خود حیران رہ جاتے ہیں اور دل سے یہی کہتے ہیں، کاش ہمیں یہ عمل پہلے معلوم ہوتا، کاش ہم نے ان قیمتی لمحات کو ضائع نہ کیا ہوتا۔ کچھ لوگ کچے گوشت کا صدقہ دیتے ہیں، کچھ دالیں بانٹتے ہیں، کچھ انڈے خیرات کرتے ہیں، یہ سب اپنی جگہ درست، مگر آج اس خاص گھڑی میں آپ نے سب کام چھوڑ کر صرف 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل کرنا ہے۔ یقین مانیں، یہی معمولی سی ٹافیاں آپ کی زندگی بدل دیں گی۔ آپ جہاں قدم رکھیں گے، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی، اور جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے، اللہ کے حکم سے وہ سونا بن جائے گی۔ آج اگر کوئی بے روزگار بیٹھا ہے تو وہ اپنے رزق اور روزگار کے لیے یہ عمل کر لے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کی نعمت کے لیے نیت کر کے پڑھ لے۔ اگر کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے تو نجات کے لیے پڑھ لے۔ اور اگر کوئی مجبور، لاچار اور بے بس ہو چکا ہے، بار بار کوششوں کے باوجود کامیابی اس کا ساتھ نہیں دے رہی، تو وہ بھی آج اس عمل کو ضرور کر کے دیکھے۔ اگر آپ در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے طعنوں نے آپ کو توڑ دیا ہے، ہر قدم پر ناکامی آپ کا راستہ روک لیتی ہے، کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں اور آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہو رہا ہے کہ کامیابی ہاتھوں سے پھسل جاتی ہے، تو آج اپنی زندگی بدلنے کے لیے، اپنے حالات سنوارنے کے لیے، اپنے گھر کی تنگی، بے برکتی اور بے سکونی کو ختم کرنے کے لیے، میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے، اولاد کو نیک اور فرمانبردار بنانے کے لیے یہ چھوٹا سا صدقہ ضرور کریں۔ صرف 10 روپے کی ٹافیاں اور ان پر پڑھا جانے والا یہ خاص عمل، اور پھر ان ٹافیوں کا کیا کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو مکمل طریقے سے بتاؤں گا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ بچوں میں چیزیں بانٹتے ہیں، کوئی گولیاں دیتا ہے، کوئی مٹھائیاں، کوئی بسکٹ، لوگ بہترین چیزیں صدقہ کرتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو صرف بانٹنا آتا ہے، یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اصل تاثیر کہاں ہے، اصل ترتیب کیا ہے اور کون سا طریقہ اس عمل کو طاقت دیتا ہے۔ آج میں آپ کو نہ صرف یہ بتاؤں گا کہ کیا پڑھنا ہے، بلکہ یہ بھی کہ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اور پھر جب آپ یہ ٹافیاں بچوں میں تقسیم کریں گے تو بس یہی لمحہ آپ کی تقدیر بدلنے کا آغاز بن جائے گا۔
آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ اللہ سے گھر مانگیں گے تو گھر ملے گا، گاڑی مانگیں گے تو گاڑی ملے گی، نوکری، شادی، قرض سے نجات، دنیا کی ہر چیز خود چل کر آپ کے قدموں میں آنا شروع ہو جائے گی۔ وہ سب کچھ جو برسوں میں حاصل نہ ہو سکا، یہ معمولی سے 10 روپے کی ٹافیاں اور ان پر پڑا گیا یہ خاص وظیفہ آپ کو عطا کروا دے گا۔ آپ کی محنت رنگ لے آئے گی، آپ کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی بارش شروع ہو جائے گی اور آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر راستوں کی ہر رکاوٹ، ہر بندش خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، خیرات دینے والوں سے محبت کرتا ہے، مگر صدقہ کرنے کے بھی اپنے آداب اور طریقے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں مگر پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں صحیح ترتیب، صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کو صرف 10 روپے کے صدقے کا وہ کامل طریقہ بتا رہا ہوں جسے اگر آپ نے صحیح انداز میں کر لیا تو آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اتنے چھوٹے عمل میں اتنی بڑی طاقت کیسے چھپی ہوئی تھی۔ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ شخص خود بخود نرم پڑ جائے گا، آپ کی بات ماننے لگے گا۔ اللہ والے آج بھی عبادت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں اور اللہ سے اپنی تقدیر لکھواتے ہیں۔ آج آپ کے پاس بھی وہی موقع ہے، آپ بھی 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں، پھر اللہ سے جو مانگیں گے وہ ملے گا، جتنا مانگیں گے اتنا ملے گا۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے نیت کریں، جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا بار بار ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں اور دیکھ کر چلے جاتے ہیں، وہ بھی آج نیت کے ساتھ ہی عمل کریں۔ جیسے ہی آپ ٹافیاں بچوں میں تقسیم کریں گے، اچھے اور مناسب رشتے خود چل کر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی کا کام رکا ہوا ہے، کوئی مقصد بار بار ادھورا رہ جاتا ہے یا کچھ لوگ آپ کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، تو یاد رکھیں 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل کرنے کے بعد وہ تمام رکاوٹیں، وہ تمام بندشیں خود بخود ختم ہو جائیں گی اور آپ کے راستے صاف ہو جائیں گے۔ آپ چاہیں تو اس عمل کو نماز فجر کے بعد کر لیں یا نماز ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد، یعنی آپ کو مکمل اختیار ہے کہ جس وقت بھی آپ کو سکون اور فرصت ملے اسی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جب بھی وقت ملے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، قبلہ رخ ہو جائیں اور 10 روپے کی ٹافیاں اپنے پاس رکھ لیں یا اپنی ہتھیلی پر رکھ لیں۔ اب نہایت ادب اور عقیدت کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس عمل کا آغاز کریں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے افضل اور بابرکت ہے۔ میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ اس کی فضیلت اور تاثیر سب سے زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اور جب درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آئیے ایک بار برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اب اپنے دل میں اپنے خاص مقصد کی نیت کریں۔ اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں تو گھر کی نیت کریں، گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگیں، نوکری، شادی، قرض سے نجات یا کسی بھی مشکل سے رہائی، حتیٰ کہ اگر آپ کسی حادثے سے حفاظت چاہتے ہیں یا نافرمان اولاد اور شوہر کے لیے بہتری چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کے اچھے رشتوں کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو دل میں واضح نیت کر لیں، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج جو مانگیں گے ضرور ملے گا۔ نیت کرنے کے فوراً بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیں تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر، برکت اور حفاظت شامل ہو جاتی ہے۔ اب جب آپ نے نیت بھی کر لی اور تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا تو اپنے دل کو دنیا کے ہر خیال سے خالی کریں۔ ایسا محسوس کریں جیسے آپ کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہا اور آپ مدینہ منورہ میں روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے نہایت عاجزی اور محبت کے ساتھ یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اسی کیفیت، اسی یقین اور اسی دل کی حاضری کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھیں۔ یقین رکھیں رحمت کے دروازے آپ پر کھلنے والے ہیں اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ اللہ کریم کے ایک نہایت بابرکت اور عظیم صفات نام پر مشتمل ہے اور وہ نام یا حفیظو ہے۔
یا حفیظ رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جسے حفاظت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ اس نام کو پڑھنے والا بندہ اللہ کی خاص پناہ میں آ جاتا ہے اور رب کریم خود اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اگر آپ کو کسی نقصان کا خوف ہے، حادثات کا ڈر ہے، تباہی، بربادی یا کسی بھی قسم کی نحوست کا اندیشہ ہے، یا جادو، جنات اور بندشوں کے ڈر نے آپ کو بے چین کر رکھا ہے، تو آج اسی لمحے 10 روپے کی ٹافیوں پر سب سے پہلے یا حفیظ کا یہ وظیفہ پڑھ لے۔ پھر دیکھیں پورا سال آپ اطمینان کے ساتھ گزاریں گے، جہاں جانا چاہیں گے جائیں گے، جو کام کرنا چاہیں کریں گے، کوئی خوف، کوئی رکاوٹ آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ یہ وہ عمل ہے جو ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کے حادثے اور ہر مصیبت سے بچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا حفیظ پڑھنے سے ایک غیبی حفاظت کا نظام آپ کے گرد قائم ہو جاتا ہے، جو آپ کو ہر قسم کے شر سے بچاتا ہے۔ جادو، جنات اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے بہت وظائف پڑھے مگر اثر نہیں ہوا، میرے گھر میں سکون نہیں آتا، چلتا ہوا کاروبار رک جاتا ہے، کامیابی قریب آ کر واپس چلی جاتی ہے، تو اسے چاہیے کہ آج صرف 10 روپے کی ٹافیوں پر یا حفیظ پڑھ لے۔ اب طریقہ غور سے سنیں۔ یا حفیظ 1 بار، یا حفیظ 2 بار، یا حفیظ 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آج آپ نے 11 بار یا حفیظ پڑھ لیا تو پورا سال اللہ کی حفاظت آپ کی شامل حال رہے گی۔ آپ کی زندگی سکون، برکت اور اطمینان سے بھر جائے گی۔ ہر طرح کی پریشانی، ہر مصیبت، ہر نحوست آپ سے دور ہو جائے گی اور آپ ایک آزاد، محفوظ اور پرسکون زندگی گزاریں گے۔ جب آپ 11 بار یا حفیظ پڑھ لیں تو پھر ان ٹافیوں پر پھونک مار دیں۔ اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ ایسی سورت جو بندشوں کو ختم کرتی ہے، مال و دولت میں اضافہ کرتی ہے اور مختصر ہونے کے باوجود بے شمار فضائل اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، صرف 3 آیات پر مشتمل، مگر تاثیر ایسی کہ انسان کی زندگی بدل دے۔ اگر اس کی فضائل بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو وقت کم پڑ جائے، بس ایک بات سن لیں جو دل کو ہلا کر رکھ دے گی۔ یہ وہ سورت ہے جو اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید غم میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر کا وصال ہو چکا تھا اور اوپر سے لوگ تانے دے رہے تھے۔ سوچیں ایک باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے، ایک طرف بیٹے کا غم اور دوسری طرف لوگوں کی باتیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دکھ اپنے عروج پر تھا، تب اللہ رب العزت نے اس سورت کو نازل فرمایا۔ گویا یہ پیغام دیا کہ جب بھی غم آئے، جب بھی پریشانی ہو تو اس سورت کا سہارا لے لو۔ اسی لیے آج اگر آپ بھی کسی دکھ، کسی پریشانی، کسی بندش میں جکڑے ہوئے ہیں تو اس سورت کو ضرور پڑھیں۔ آئیے پہلے اس کی تلاوت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب طریقہ غور سے سنیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو اپنی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پڑھنا ہے، نہایت سکون کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر، ہر لفظ واضح، ہر حرف درست۔ جلدی نہیں کرنی کیونکہ یہی الفاظ آپ کی تقدیر بدلنے والے ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں، جو شخص آج 10 روپے کی ٹافیوں پر سورہ کوثر 33 بار پڑھ لیتا ہے، صرف اس کے لیے نہیں بلکہ اس کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی رزق اور خوشحالی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اور ان کی آنے والی نسلیں بھی مالا مال ہو جائیں تو آج یہ عمل ضرور کریں۔ جب آپ 33 مرتبہ سورہ کوثر مکمل کر لیں تو آخر میں انہی ٹافیوں پر دم یعنی کہ پھونک مار دیں۔ یوں یہ دوسرا وظیفہ بھی مکمل ہو جائے گا اور اس کی برکتیں آپ کے نصیب میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو 33 بار پڑھنے کے بعد اب آتا ہے آج کے عمل کا سب سے اہم، سب سے طاقتور اور آخری وظیفہ۔ تیسرے نمبر پر آپ نے رب کریم کے 2 عظیم نام پڑھنے ہیں، ایسے مبارک نام جو اس عمل کی روح ہے، اس کی جان ہے، اور وہ نام یا حی یا قیوم ہے۔ یہی وہ خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ ہے جسے اگر آپ نے سچے دل، مکمل یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھ لیا تو پھر اللہ کی ایسی حفاظت آپ کو نصیب ہوگی کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اگر کوئی آپ پر جادو کروائے تو وہ پلٹ کر اسی پر واپس چلا جائے گا۔ اگر کوئی آپ کا برا چاہے، آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالے، بندش پیدا کرے تو وہ سب خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ ہر طرح کی نحوست، ہر قسم کے جادو، جنات کے سرا، شیطانی وسوسے اور دنیا کی افات، سب سے اللہ کی طرف سے مکمل حفاظت نصیب ہو جائے گی، کیونکہ جب بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت، کوئی انسان، کوئی مخلوق اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب آپ نے یا حی یا قیوم کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار، یا حی یا قیوم 2 بار، یا حی یا قیوم 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ دل کی پکار ہے۔
جب آپ یا حی یا قیوم پڑھ رہے ہوں تو اسی دوران اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا دے، اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگیں، آنکھوں میں آنسو ہو، دل میں عاجزی ہو اور یقین ایسا ہو جیسے آپ ابھی مانگیں گے اور ابھی مل جائے گا۔ آپ نے کس بار میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اگر اللہ راضی ہو گیا تو یاد رکھیں کوئی حاجت ناممکن نہیں رہے گی، کوئی پریشانی بڑی نہیں رہے گی۔ کاروبار کی بندشیں، رشتوں کی رکاوٹیں، ناممکن لگنے والے کام سب غیب سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی میں آسانیاں، برکتیں اور کامیابیاں خود راستہ بنا لیں گی۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ یا حفیظ پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر 33 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، اور تیسرے نمبر پر 21 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال مکمل ترتیب، مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھ لیں تو آخر میں پھر وہی درود پاک 3 بار پڑھیں جو آپ نے اس عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ یوں آپ کا یہ مبارک عمل مکمل ہو جائے گا۔ یاد رکھیں ان تینوں وظائف کو اسی ترتیب، اسی تعداد اور اسی طریقے سے پڑھنا ہے، پھر آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو ضرور عطا ہوگا۔ اب سب سے اہم اور خاص بات، یہ سارا عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں کا کیا کرنا ہے۔ آپ نے ان ٹافیوں کو صدقے کی نیت سے اپنی گلی کے بچوں میں یا اپنے گھر کے بچوں میں بانٹ دینا ہے، کیونکہ بچے اللہ کی معصوم اور پیاری مخلوق ہیں اور اللہ کو معصوم دل بہت پسند ہیں۔ جیسے ہی آپ یہ ٹافیاں بچوں میں تقسیم کریں گے اور وہ انہیں خوشی سے کھائیں گے تو دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی بلائیں ٹلنا شروع ہو جائیں گی۔ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات اور ہر طرح کی رکاوٹیں خود بخود ختم ہونے لگیں گی، حتیٰ کہ پرانے سے پرانے دشمن بھی بے اثر ہو جائیں گے، اور آپ اپنے اندر ایک عجیب سا ہلکا پن، ایک سکون محسوس کریں گے۔ اگر عمل کے بعد آپ کو اپنے جسم میں ہلکا پن محسوس ہو تو سمجھ لیں کہ آپ کا عمل قبولیت کی طرف بڑھ رہا ہے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ختم کرتا ہے اور انسان کو اللہ کی خاص حفاظت میں لے آتا ہے۔ آج اس وظیفے کو اسی طریقے سے ضرور پڑھیں، انشاءاللہ میرا رب آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ عمل اتنا مضبوط ہے کہ اگر ایک بھکاری بھی اسے سچے دل سے پڑھ لے تو وہ خوشحال ہو جائے، غریب پڑھے تو غنی بن جائے اور امیر پڑھے تو اس کی دولت میں اور اضافہ ہو جائے۔ آج اس وظیفے کو ضرور پڑھیں اور یقین رکھیں آپ کی ہر جائز حاجت اللہ پاک ضرور پوری فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا ہے وہ عطا فرمائے اور جو مانگ نہ سکے وہ بھی اپنے کرم سے عطا فرما دے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔